ذرا سن لے ذرا دھیان سے، میں بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو، اللہ کی توفیق سے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ادھر دیکھیں اے زمین پہ بیٹھنے دیا کریں، جب مٹی سے ملتی ہے نا تو لطف پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کتنے ہی اچھے صوفے پہ بیٹھ جائیے، وہ لطف آپ کی طبیعت کو نہیں آئے گا، ہاں آپ کے تکبر کو اطمینان ضرور حاصل ہو جائے گا، مگر آپ جب مٹی پہ بیٹھتے ہیں نا تو پھر عجیب سا آپ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مولا علی زمین پہ بیٹھتے تھے، کبھی آپ تخت پہ نہیں بیٹھے۔ کسی نے پوچھا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمانے لگے جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے نا۔ اور کہیں جاؤ بتا رہا ہوں بہت اچھا طریقہ، کہیں جاؤ کسی محفل میں، کسی شادی میں، کہیں تو ایسی جگہ بیٹھو جو سب سے خراب جگہ ہو، اور پھر جہاں کے آپ لائق ہوگے نا لوگ اٹھا کے وہیں بٹھا لیں گے۔ وہاں آپ نہ بیٹھو، یہاں بیٹھو، اور وہاں مت بیٹھ کے نہ جانا جو کسی اور کی جگہ ہو، ہے نا۔ اب مجھے بتائیں مسجد میں کوئی امام صاحب کے جا کر کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو جمعے کے دن لوگ کہیں گے نہیں اے امام صاحب آ رہے ہیں چل نیچے اتر، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے نیچی جگہ بیٹھو۔ حضرت ابوبکر سب سے زیادہ چندہ دیتے تھے مسجد میں، مسجد نبوی جو ہے یہ مصلی حضور کا، یہ ان کے پیسوں کے خریدی جگہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے، مگر سب سے پیچھے بیٹھتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مسجد میں سب سے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اور یاد رکھو اگر لوگوں کی نظروں میں نہ ہو تو بھی اچھی بات ہے، کیا ضرورت ہے نظروں میں آنے کی؟ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری لیبر میرا کہنا نہیں مانتی، میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، ان سب کے لیے فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ گھوڑا کبھی کبھی بھدک جاتا ہے، جانتے ہیں نا، گھوڑا شرارت کرتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ گھوڑے نے شرارت کی تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ گھوڑے کو مارتے توڑتے جیسا کہ نہیں، گھوڑا چھوڑا، باندھا ایک جگہ، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو نماز کا مطلب کیا تھا؟ رونے لگے، کیا ہوا؟ تو حضور کی حدیث یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے تو جو لوگ تمہارے نیچے رہتے ہیں وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تھا تو میرا گھوڑا میرا نافرمان ہو گیا، تو میں نے سوچا میں اللہ کو جب منا لوں گا تو میرا گھوڑا خود بخود مان جائے گا۔ نعرہ نہیں، ٹھیک ہے، نعرہ اور یہ رکھ لو، ٹھیک ہے، ابھی نعرہ نہیں لگانا، خاموش بیٹھے رہنا، کچھ بات نہیں کرنا، توجہ ہے میری بات پہ نہیں۔ یہ بہت دور سے آتے ہیں تھوڑے جہنم، ایسے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت دے دے کو، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو۔ جی بے شک، بھائی عزیز بستامی فرماتے کسی انسان کو اپنے سے نیچے نہ سمجھو۔ اچھا پھر یہ تو دعویٰ، یہ تو ایک بات ہو گئی نا، اب اس پہ کوئی ایویڈنس ہو، کوئی دلیل ہو۔ فرمایا یہ بات یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں بنایا اس نے اسے بنایا، دونوں کا خالق ایک ہے، اس وجہ سے اچھی نظر سے دیکھو، ہے نا۔ میری طرف توجہ کرے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ گھوڑا ناراض ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، بچہ نافرمان ہو گیا، اسکول والا ٹھیک پڑھا نہیں سکا، اچھے ماسٹر نہیں ملے تھے، دنیا بھر کے رونے، عورت بھی رو رہی ہے، میرا کہنا بچہ نہیں مانتا، تعویذ دلوا لاؤ، فلاں میاں کو بلا لاؤ، اور اندازہ کرو ان میاں کے بھی بچے ان کا کہنا نہیں مان رہے ہیں۔ برا نہ ماننا میری بات کا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ تعویذ لکھ رہے تھے، اور تعویذ لکھتے لکھتے بولے بھائی مجھے لگتا ہے تیرے کام میں برکت نہیں ہے، تو سامنے سے وہ جو عورت تھی نا بولی ہاں میاں بات آپ بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے کام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ جب وہ چلی گئی نا عورت تو میں نے اس میاں سے کہا میں تمہیں بھی تو جانتا ہوں یار، اگر اس کے برکت نہیں ہے تو تمہارے بھی تو برکت نہیں ہے نا یار، تم یہ تعویذ کیوں لکھ رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر میں برکت کرو نا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ پہلے چیزیں کو دیکھیں۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور کی سیرت ہے، اور سب سے بڑی کتاب ہمارے لیے حضور کی سیرت جس میں موجود ہے وہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا مسلمانوں میں، الا ماشاء اللہ کہیں قرآن پڑھا جاتا ہو۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، لوگ کہتے ہیں میرا بچہ نافرمان ہو گیا، امام غزالی کہتے ہیں جب بچے نافرمان ہونے لگے
فرماتے ہیں جب بچے نافرمان ہونے لگے تو سوچو تم نے کبھی بچوں کو فرما بردار بنانے کا کبھی سوچا تھا؟ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے جب بچہ تمہارا چھوٹا ہونا، یعنی کتنا بڑا؟ 1 سال کا، جب وہ بولنا شروع کرے کا کی کا کی کو کرے، کہتے جب وہ بولنا شروع ہونا تو اسے کہو اللہ اللہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، میں نے تجربہ کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بچہ جب بولنا شروع ہونا اسے کہنا اللہ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، حافظ قاری کیوں ہوتے ہیں؟ 1-2% کوئی ذلیل ہوگا، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا بدبخت کا، مگر اکثر ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں بچہ جب گود میں آئے نا تو اسے سب کہو اللہ 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 اللہ۔ اچھا آپ تجربہ کرنا، وہ ریپلائی جب کرتا ہے نا، وہ جب جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابا ابا ابا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے۔ دیکھ تو نے میرا نام سکھایا ہے تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا، میں نے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ وہ توجہ کرے، میری طرف توجہ کرے، غور کرے۔ اور پہلے کی عورتیں تو اپنے شوہروں کو نمازی بنا دیتی تھی۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ، جو عورت اچھے خاصے انسان کو بے وقوف بنا دے، وہ چاہے تو نمازی نہیں بنا سکتی؟ یار بولے تو صحیح، ذرا بولے تو صحیح۔ جو بازار میں گمبا دے، بچہ پکڑو میں آگے آگے چل رہی ہوں، میں قافلے سالار ہوں، تم یہ بچہ پکڑو، ساری بازار میں گھما سکتی ہے۔ اس عورت کو تعویذ لینے میں لگی پڑی ہے، شوہر کہنا نہیں مان رہا، جھگڑے ہو گئے۔ او میری بہن، میری بیٹی، میں یہ تیرا مخالفت نہیں کرتا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے نہ جا، جا خوب جا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر سن ایک بات دھیان رکھ، جو تیرا شوہر تیرے کہنے پر بازار جا سکتا ہے، اگر تو چاہے تو وہ مسجد میں جا کے پڑھے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھی بات، واہ واہ، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بہت اچھی حق بات۔ نمازی بھی ہلکا سا اس کا ریپیٹ کم کرو، ہلکا سا آواز صاف کر دو۔ میں اگر تھوڑی زور سے بولنا شروع کروں گا تو آواز کم آئے گی، آپ زور سے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ نوجوان کافی تشریف رکھتے، ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا، دیکھیں آپ ذرا غور کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے بچے جو ہے نا وہ موبائل نہیں چھوڑتے۔ میں کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، تو وہ نہیں چھوڑتے تو آپ ہی کب چھوڑتے ہو؟ اماں کہہ رہی ہے میرا بچے موبائل کی عادت ہے اور آپ کو نہیں ہے۔ امی جان آپ بھی تو غور کریں نا، بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا، آپ تو چھوڑے نا پہلے، بچہ پہلے چھوڑ دے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو آنکھیں کھولتے ہی کہا تھا کہ موبائل رکھ دینا، کچھ دنوں کے بعد میری عادت پڑنے والی ہے۔ بہت اچھی بات، واہ 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 واہ۔ اور آپ کو بتاؤں میں برا مت ماننا، ہندوستان میں اور پاکستان میں بر صغیر میں یہ جو موبائل ہے نا، موبائل یہ امریکہ کے لوگوں کو دیکھ لینا، وہ بہت کم موبائل دیکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو نا ذرا اوچھوں کے کھلونا مل گیا، ایسا معاملہ ہو گیا، اوچھے کو کھلونا مل گیا ہے، اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جھٹ سے اس میں لگ گیا، فیس بک دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا۔ ادھر دیکھیں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ 7 سال تک سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 7 سال تک بچہ ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، 7 سال تک اسے سمجھاؤ، اس کے سامنے نماز پڑھو وہ بھی نماز پڑھے گا، اس کے سامنے نیکی کرو وہ بھی نیکی کرے گا۔ سر میری طرف دھیان دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا دھیان دیجیے گا، بچوں سے پیار کریں، بچوں کو محبت دیں، بچوں کو ڈانٹے نہ، بچوں کو مارے نہ۔ 7 سال تک تو بالکل بھی نہ مارے، ڈرا دے، دھمکا دے، مارے نہ، ہاتھ نہ اٹھائیں، درد نہ دیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے مہمان آئے تھے، بی بی سے کہتے ہیں بچے نہیں روکے تم نے، کیا ہوا؟ میری بے عزتی کرا دی۔ کیا بے عزتی کرا دی؟ اوے یہ تو فلاں ناشتے کی سامان کھانے لگے تھے، یہ اٹھا کے کھانے لگے تھے۔ او یار تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ ہاں میں تجھے اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، اللہ نے جتنی عزتیں اسے دی نا، کائنات میں پھر کسی نبی کو بھی اتنی عزت نہیں دی۔ کتنی عزت ہے میاں جس کے ہاں جبرائیل آ کر کے چکر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے ہیں جہاں، بلبل شیدا ہو کر، غور کریں آپ، توجہ کریں، بلبل شیدا ہو کر، اللہ اکبر، توجہ کریں۔ آج آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کو بے عزتی لگتی ہے، مگر میرے پیغمبر ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں بچہ آ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بچہ اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی نہیں فرمایا کہ بچے کو
روک لیا کرو. یہ حسین کو روکتی کیوں نہیں؟ کبھی حسن آتے ہیں, نانا تقریر کر رہے ہیں, دورانے تقریر آ جاتے ہیں تو نانا ڈانٹتے نہیں ہیں, بلکہ بچے کو تقریر روک کے اٹھاتے ہیں, منبر پہ بٹھاتے ہیں, پھر تقریر کرتے ہیں, پھر پیار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ نے بڑا پیار کیا اپنے بچے سے, میں تو نہیں کرتا. آپ نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی. ذرا توجہ کریں, بچے آتے ہیں نماز کی حالت میں, ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ کیا معاملہ ہے, آپ نمازوں کو روکتے کیوں نہیں, دروازہ بند کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, آپ اسے سمجھیں, غور کریں, اپنے دماغ کو کھولیں. بچے دونوں آتے تھے اور اس کے لیے کبھی نماز پر کوئی پابندی نہیں ہوئی, بلکہ سجدے کو بڑھانے کو حکم آیا. اے میرے محبوب آپ سجدے کو لمبا کر دیجئے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بچے پالنا آ جائے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, زندہ باد. بچوں پالنا آ جائے. بچے بے شک بے شک. دیکھو بچے کی پرورش پہ ہی بات کر رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ بہت اچھا, تاکہ بچے پالنے آ جائے. اچھا پھر بچے کیسے پلیں گے؟ اچھا ماں باپ دونوں بے نمازی ہیں, یہ کبھی شکر نہیں ادا کرتے, ان کے اب پریشانی آ رہی ہے تو یہ رو رہے ہیں. ادھر دیکھیں بھائی, میری طرف دیکھیں, یاد رکھیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے. کیا سمجھ رہے ہو اسے دنیا؟ مچھر کا پر, مکھی کی سر کے اوقات نہیں, یہ کچھ بھی نہیں. دنیا کچھ بھی نہیں. آج میں مر جاؤں کچھ نہیں. میں نے جوان مرتے دیکھے. ایک آدمی کے پاس میں گیا, وہ 125 کروڑ کا مالک تھا. میں اس کے قریب گیا, رونے لگا. میں کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے کسی کام کا میرا پیسہ نہیں, میری گاڑیاں کسی کام کے نہیں. کیوں؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہو گیا ہے. ہسپتالوں میں تو جاؤ, کبھی ہسپتالوں میں جایا کرو. یہی دنیا ہے, یہ بازار دنیا ہے کہ نہیں؟ یہ شادیاں دنیا نہیں, بڑی دنیا قبرستان میں ہے, اور اس سے کم دنیا آج بھی ہسپتالوں میں ملے گی. جوان کڑیل جوان وہ کوما میں چلا گیا ہے, اور وہ اندر سوچ رہا ہے, دماغ اس کا کام کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کاش کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو سجدہ کر لوں اللہ کو. اللہ, میرا ایکسیڈنٹ ایسے وقت میں ہوا تھا جب میں گانا سن رہا تھا, کاش میں توبہ کر لوں. ہسپتال میں تڑپ رہا ہے, اور یہ نوجوان فلم دیکھ رہا ہے, گانے دیکھ رہے ہیں, ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی میری طرف دیکھیں, غور کریں, توجہ کریں. ماں بے نمازی, باپ بے نمازی, کسی کو شعور نہیں. اب مجھے بتائیں اولاد کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ میں نے پڑھا ہے کہ پنجاب میں پہلے کے زمانے میں, ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ایسے مثالیں موجود ہیں کہ بی بی پڑھی آئی ہے نا قرآن, تو پہلے زمانے میں اس نے اپنے شوہر کو قرآن پڑھا دیا. بولو ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں؟ ایسی مثالیں. تو میں ایک آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, وہ چودھری صاحب تھے, ان کی تیسری شادی ہو گئی. ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا, غیر منقسم اس ملک میں, ہندوستان بر صغیر میں, اب وہ پنجاب کا ماحول تھا. اب جب تیسری بیوی جو شادی ہو کے آئی نا, اس نے دیکھا چودھری سوتے جا کر کے بیٹھک میں ہے, بیویاں 3 ہیں مگر سوتے کہاں ہیں؟ توجہ تو کرو, اب تو بیٹھکیں نہیں بن رہی کیونکہ شرم ہے ہی ختم ہو گئی. اور اگر بیٹھک بنی بھی ہے تو بیٹھک میں کہاں رک رہا ہے رکنے والا؟ دوست کو اپنے گھر میں گھسا لایا بے وقوف. اس سے یہ پوچھو یہ کس بات کی دوستی ہے بھائی؟ بہت اچھا. اپنی بیوی دکھا رہا ہے اپنے دوست کو, کیا مطلب ہے بھائی؟ حرام ہے. تیری دوستی ہے, تیری بہن کی دوستی ہے, بیوی کی دوستی ہے, کس کی دوستی ہے؟ اوے برا نہ مانے میری بات کا, میں آپ کا خادم ہوں, میں اس بات کر رہا ہوں چھپ کے. کیا دوستی؟ کون سی دوستی؟ کوئی دوستی ہوتی نہیں. سب سے بڑا اسلام ہے, شریعت جس رب نے بنایا ہے اسی نے پردہ فرض کیا. پھر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو پھر روتے پھر رہے ہو. توجہ کریں, وہ بیٹھک میں سوتے تھے,
उस औरत ने देखा कि बैठक में चौधरी साहब रोज सोते हैं, उसने नौकर से कहा रात को दूध लेके तुम नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात का वक्त सोने का आया तो चौधरी साहब के लिए दूध लेके गई। नई दुल्हन थी, बहुत नेक शरीफ औरत थी। कह लगी लीजिए चौधरी साहब ये दूध पी लीजिए। चौधरी साहब कह लगे तुम क्यों आई हो, मेरा नौकर क्यों नहीं आया? तो बोली हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, मैं खादिमा हूं आपकी। उसने दूध दिया, बोली इजाजत हो तो हुजूर पाँव भी दबा दूं। अच्छा, चौधरी ने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी थी, ये इसे पता था। ये पैर दबाने लगी, कोई आधा घंटा पांव दबाते दबाते बोली हुजूर माजरत के साथ। कहा बोलो? कि अगर आप इजाजत दे। आंखें बंद होने लगी, चौधरी को नींद आने लगी, नींद का गलबा हुआ ना, तो औरत बोली हुजूर मैं जा रही हूं मगर इजाजत दे तो सुबह को फजर में उठा दूं। अल्लाह, सुबह को फजर में उठा दूं। चौधरी बोला ज्यादा समझाने की कोशिश मगर भगा दिया। मगर जिसे दीन का काम करना होता है ना, वो तानों की, झड़प की, झिड़कियों की परवाह नहीं करता, उसे पता है इसमें भी मजा है। फिर दूसरे दिन भी चली गई, दूसरे दिन भी चली गई। कहां गई ऐसी बीबियां भाई, अब तो नापैद हो रही हैं ऐसी औरतें। गई दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन जाकर के दूध फिर पेश किया। उसने कहा देख आज ऐसी वैसी बात ना करना। कहा ठीक है चौधरी पांव दबाने तो मुझे। कहा दबाओ। मियां तकरीबन 1 घंटे तक पांव दबाते दबाते देखा चौधरी जब सोने वाले हैं, उठ के बोली चौधरी साहब जा रही हूं, अगर गलती माफ करो तो सुबह फजर में उठा दूं। अल्लाह अकबर, भाग यहां से। गुस्से से डांट मारी। तीसरे दिन फिर चली गई, फिर बिस्तर पे बैठे बैठे पांव दबाते बोली हुजूर सुबह को उठा दूं। ऐसी लात मारी, नीचे गिर गई। रोज जुल्म सहती थी, 1 महीना लगातार हो गया। सहते 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 1 महीने के बाद, जब 1 महीने के बाद फिर जब उसने 1 महीने के बाद अपने शौहर से कहा अगर इजाजत हो तो सुबह को उठा दूं, तो चौधरी उठ के बैठा तू कौन सी मिट्टी से बनी है, आखिर तू चाहती क्या है? आंखों में आंसू ला के बोली चौधरी मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए, और बेनमाजी की सजा जहन्नम है। चौधरी आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो। बोला तो फिर तू अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं, सुबह को मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह जब आई तो देखा चौधरी मुसल्ले पर है और नमाज में सजदे कर रहा है। औरत भी सजदे में चली गई और सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ तक आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। जब रोई है ना अल्लाह की रहमत के जोश में आई, ऐसा दिल बदला कि कभी फिर चौधरी से तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। दोनों मियां बीवी नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। जब इन दोनों के दरमियान एक बच्चा पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में गौसे आजम के 2 वजीर हैं, एक आला हजरत फाजिल बरेलवी, दूसरे सरकारे, दूसरे सुल्तान बाहू। अल्लाह अकबर, जब इसके बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम सुल्तान बाहू था। उसी बाहू ने कहा था कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं क्योंकि पंजाब के बहुत बड़े बड़े ये पंजाब के, ए भाई रहने दो, पंजाब के बहुत बड़े गुजर गुजरे। तवज्जो है मेरी बात? अब क्यों? चूंकि माँ बाप दोनों क्या थे? नमाजी। माँ बाप दोनों क्या थे? नमाजी। तो बच्चा कौन हुआ? सुल्तान बाहू। क्या बात है, वाह। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, क्या कहा उन्होंने शेर में? सुन पर फरियाद पीरा दे पीरा। अल्लाह अकबर। कन धर के हूं और बेड़ा आड़ा मेरा बिच खपरौंदे, जिती मछली ना पैंदी डर के हूं। कहते हैं गौस्ताद मेरी कश्ती वहां जाके फंसी है जब मछली तक वहां रुक नहीं सकती, और आप कर्म कर दीजिए। ऐसे लोग जब होते हैं तो बच्चे, दिल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों का भाई? बेशक दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं देख रहा हूं भाई कुछ लोगों का दिल नहीं लग रहा है। तवज्जो है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जैसे जगह मिले बैठ जाओ, और आप बेटे खड़े हो रहे कि सुन लो, थोड़ी देर सुन लो मेरी थोड़ी देर बात सुन लो, फिर मैंने आपने तकरीर आप कहो तो खत्म कर दूं, थोड़ी देर और बोलो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, थोड़ा सा इसका जो है ना ट्रेवल बढ़ा दो, इसकी रिपीट कम कर दो, माफ करना भाई मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं? मैं कह रहा था माँ बाप ने एक तो बच्चे, बोलो माँ बाप ने एक तो बच्चे
بچے نیک، ماں نیک تو بچے نیک. اب بتاؤ مجھے یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے، ان سب کی ماؤں سے پوچھو، یہ جتنے کانوں میں لیٹ لگ کے گانے سنتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، یہاں تک کے کپڑے. حالانکہ یہ مولانا صاحب بیٹھے، پوچھ لیجئے مرد کے لیے یہاں تک کہ یہ پنڈلی تک یہ پردہ ہے نا، اور وہ کیا بنا لیا، وہ کیا کہتا ہے چڈا پہن رہا ہوں، معاذ اللہ، کیفری یہاں تک پہنتے ہیں معاذ اللہ. نوجوان لڑکے شرم نہیں آتی، اور اپنے گھروں میں وہ معاذ اللہ، کچھ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ اپنے گھروں میں جانگیے پہنتے ہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے. کتنی بڑی بے شرمائی ہے یہ، بے حیائی ہے یہ. اچھا آپ مجھے بتائیں، کبھی کسی کا آپ نے دیکھا ہے اللہ کے رسول کعبہ بن رہا تھا، کعبہ حضور کم عمر تھے اس وقت، تو حضور سر پہ رکھ کے پتھر لے کے جا رہے تھے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب بھی ایسا کرتے لوگ، جنگل جاتے ہیں مگر تہمت کا مڑاسا بناتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اس پہ گھاس وغیرہ رکھ کے لے آتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے عرب کے لوگ، اپنے اپنے تہمت انہوں نے اتار لیے تھے، کیونکہ ان کے جبے یہاں تک ہوتے ہیں، اب بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں تک کے کرتے ہوتے ہیں ان کے، تو انہوں نے اپنے اپنے تہمت اتار لیے تھے اور وہ اپنے سر پہ رکھ کے، مگر حضور وہ سرکار اپنے مبارک سر پہ پتھر رکھ کے لے کے جا رہے تھے. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں ارے یہ تہمت نکال لو نا، یہ کہہ کے انہوں نے حضور کا تہمت کھینچا. اچھا نیچے تک، یہاں تک سرکار کا، یہاں تک حضور کی پنڈلی سے نیچے تک کرتا تھا، مگر جب تہمت کھینچا گیا تو حضور بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. اسے کہتے ہیں شرم حیا. کبھی آپ نے تہمت اترتے وقت کسی کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے؟ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکی، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آج کے بعد ٹوکنا ان لڑکوں کو، میرے بھائیوں، میرے دوستوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، میرے یہ سب چھوٹے بھائی ہیں میرے، کہ بیٹے ایسے کپڑے نہ پہنو. ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے میاں بیکاری تھے، ہم تو مانے بن گئے، اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. توجہ تو کریں ذرا غور تو کریں آپ، وہ کون لوگ تھے کہ بیکاری بھیک مانگ رہا ہے. جمع مسجد میں انگریز آ گیا، انگریز نے کہا کچھ ملے، انگریز سے کہا کچھ ملے گا، اس نے اپنا پرس نکالا، دے دیا، دے کے اور جب چلا گیا اس کا پرس گر گیا تھا. انگریز کا پرس دیکھ لیا، اس نے ڈھونڈا، انگریز ملا نہیں، پرس رکھ لیا. 3 مہینے کے بعد لوٹا، کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب. انگریز نے دیکھا سارے پیسے بھی تھے، کہا تو بیکاری نہیں ہے، 3 مہینے سے پرس سنبھالے رکھا ہے، کہا تو بیکاری نہیں ہے، کہا بیکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تم عیسیٰ کے امتی ہو اور میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. میں بھیکاری ہوں مگر اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کی طرف باتوں پوری کرواؤں، میں اتنا برا نہیں ہوں. انگریز کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا جب تو امتی فقیر ہو کے اتنا بڑا نیک ہے تو پھر تیرا آقا جو دونوں عالم کا مختار ہے اس کا حال کیا ہوگا. میاں ذرا غور تو کرے، میاں پہلے کے زمانے کے بھکاری بہتر تھے. اور ایک بات یاد رکھو، گندے گندے اسٹیٹس لگانے والوں، گانے اپنے موبائلوں میں لڑکیوں کو نچانے والوں اور اسٹیٹس لگا کے بےہودگی کرنے والوں اور نوجوانوں، یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ تمہاری بات بہت آگے تک جا رہی ہے. لوگ تمہارے نبی کو بھی کہنے لگے ہیں تمہاری وجہ سے. یاد رکھو اب کوئی ابو بکر نہیں آئے گا، اب کوئی عمر نہیں آئے گا، اب کوئی عثمان نہیں آئے گا، اب کوئی علی نہیں آئیں گے، اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئیں گے، اب کوئی سرکار غریب نواز نہیں آئیں گے، اب کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہیں آئیں گے. اب سنو، اب جتنا بھی لوگ اسلام سمجھیں گے وہ آپ سے اور مجھ سے سمجھیں گے. اگر تم نیک ہوگے تو اسلام نیکوں کا مذہب مانا جائے گا، اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو اسلام بگڑنے گا. بابا کیا بنارے تکبیر، ناری رسالت، ناری غوثیت، سید شباب میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھو، توجہ کرو، پہلے کے لوگ کیسے تھے. ادھر دیکھو، لوگ کہتے ہیں مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں. ادھر دیکھو، توجہ کرو، ادھر دیکھو، لوگ کہتے ہیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں. ارے کیسے مدینے والے تھے. اے بچے، اے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. نہیں، میں اب آپ نے مجھے بہت نواز دیا، اب بیٹھ کے سن لو تقریر میری، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، آپ بیچ میں سے اٹھ کے آئیں گے نا تو مجھے ذرا تکلیف ہو جائے گی.
آپ کے پیسے میرے سراکوں پر ہیں، اب بعد میں دے دیجئے گا، چونکہ نذرانے کو منع کرنا منع ہے. حضور نے فرمایا جو نظر کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو نذرانہ منع نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر میری بات چونکہ اتنی قیمتی ہے، میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لے رہا ہوں، تو دھیان سے بیٹھ کے سن لیں بھائی، مجھے پیسہ نہ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب سن لیں بات. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ میری طرف توجہ کریں. میں کیا کر رہا تھا؟ وہ کون تھے جو گھر سے تو گئے مگر ان کی لاشوں کو قبر تک نہیں ملی؟ ایک ایک گڈھے میں 100 شہدا کو ڈال دیا گیا. 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اللہ گمنام نہ جانے کتنے ہیں. کون تھے وہ جو جب نکلے مدینے سے تو پھر پلٹ کے نہیں آئے؟ ان کے گھوڑوں کے پیروں کی آواز سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے. کون تھے وہ؟ ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سر کا چھوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تھے چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و تشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر سلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. تھی یہاں میں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. آگے آئے لڑائی میں اگر باتیں نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. اے صاحب و اوصاف و غنی ایک ہوئے، تیری سربار سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہتے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیا کفاروں کے لشکر کے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلمان اسلام. اللہ کون تھے وہ جنہیں تم اور میں بھول گئے؟ وہ کون تھے جو گھروں سے نکلے تو بیویوں سے کہہ دیا میں آ جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے بچے کو بھی میرے نبی پہ قربان ہونے والا ہوگا. وہ کون تھا؟ اب ایسے لوگ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں عورتیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں. میں نے کہا مرد تب لاجواب ہوتے ہیں جب عورتیں لاجواب ہوتی ہیں. سنو میری بات غلط تو نہیں مولانا صاحب؟ جب تک ماں، مجھے بتاؤ جب تک ماں نہیں بھیجے گی تو بچہ کیسے جائے گا حضور کے نام پر؟ جب بیوی نہیں بھیجے گی تو ارے جس لوگ بیوی اگر منع کر دے تو سگی بہن کے گھر نہیں جاتے. اچھا میں بتاؤں آپ کو بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ یہ بھی بحث چل رہی ہے. جو بیوی کا جھوٹا کھائے غلام نہیں ہے. جو بیوی کا جھوٹا پیے غلام نہیں ہے. جو بیوی کے کام میں مدد کر دے بیماری کے وقت میں یا ویسے بھی، وہ بھی غلام نہیں ہے. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے. جو بیوی کے کہنے پر اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے 100%. ہاں اسے کہہ دیجئے گا، میری یہ بات سنا دیجئے گا، اتنی کاٹ کے ڈال دیجئے گا کہ بھئی یہ بی بی کے غلام کی پہچان یہ ہے. کیا ہے بھئی؟ کہ جو اپنے سگے. اچھا اب وہ دیکھیں وہ عورتیں کون تھی، ادھر تو لے کے آ رہا ہوں آپ کو. وہ عورتیں کون تھی مدینے کی؟ فرمایا حضور نے اپنے بچوں کو لاؤ، اسلام کو مٹانے کے لیے لشکر چل چکا ہے. تمہارے رسول کو مٹانے کی باتیں کر رہے کفار. وہ کہہ رہے ہیں تمہارے رسول کو معاذ اللہ انہوں نے رسیاں خرید لی ہیں، کر رسیوں میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی رسیوں میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے. بتاؤ کون ہیں؟ ارے میاں کڑیل جوان آنے لگے حضور کی بارگاہ میں. لائن لگ گئی لانے والوں کی. عورتیں اپنے جوانوں کو لے کے آتی تھی. یا رسول اللہ ایک جوان اس وجہ سے نہیں پالا کہ میرے کام میں آئے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے. جوان اس وجہ سے پالا ہے کہ یہ شہید ہو جائے اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں. یہ عورتیں سمجھیں گی جو نماز تک کو نہیں بھیجتی اپنے بچوں کو. یاد رکھو میرا ایک دوست کہتا ہے سید صاحب میں 10 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ ہاں ماشاءاللہ
بیٹھو نعرے بیٹھو بیٹھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، بیٹھو نعرہ رسالت. مولانا صاحب ادھر جگہ دے دو مولانا صاحب. توجہ ہے میری طرف نہیں ہے؟ ارے توجہ ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ کون عورتیں تھی بھائی حضور کی بارگاہ میں؟ میرا ایک دوست کہتا ہے میری ماں نے بچپن میں مجھ سے کہا ہے نماز پڑھنے جا. کہتے میں کھیل میں لگا تھا. میں نے کہا نہیں جا رہا. اذان ہو گئی چل نماز پڑھنے. کہتے میں نہیں گیا. 50 سال کا ہے میرا دوست. کتنے سال کا؟ ضروری نہیں ہے کہ عمر کے حساب سے دوستی ہو. دوستی ہونی چاہیے نیکی کے اعتبار سے. نیک سے دوستی کرو چاہے عمر کا ہو کہ نہیں ہو, ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میری طرف توجہ کرے. کہنے لگے بھائی میری ماں نے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں جاؤں گا. کہتے میری ماں نے روٹیوں کو ایسے زور سے غصے میں آئی کہ روٹیاں گر گئی اور اس نے پھر چمٹا میرے سر میں دے کے مارا. کہتے ایک چمٹا مارا سر پھٹ گیا, میں کانپنے لگا. اماں جا رہا ہوں جا رہا ہوں. کہتے میرے سر پہ رومال باندھ کے بولی چل جا. کہتے او دن ہے آج کا دن ہے, میں نماز کبھی نہیں چھوڑی. 40 سال ہو گئی, ایک وقت کی 40 سال ہو گئے, ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں نے امی سے پوچھا امی روٹیاں چھوڑ کے یہ سر پہ آپ نے میرے چمٹا کیوں مارا تھا؟ تو میری ماں کہہ لگی او میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا.